ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پروازیں متاثر اور موٹر ویز کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M1 پشاور سے رشکئی تک اور M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ تک اور M5 روہڑی سے شیر شاہ تک بند ہے۔ M11 لاہور سے سمڑیال تک، M14 کوٹ بیلیاں سے عیسیٰ کھیل تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی۔ امریکہ کے حملے کے بعد گرفتار وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ وینزویلا کے صدر کو امریکی بوئنگ 757 طیارے کے ذریعے نیو یارک منتقل کیا گیا۔ صدر نیکولس کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ اور کراچی میں سی ویو پر میراتھن کا آغاز، 25 ممالک سے ہزاروں رنرز شریک، شرکاء 42 کلومیٹر اور 21 کلومیٹر دوڑ لگائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 10 اور 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ امریکہ نے وینزویلا پر بھی حملہ کر دیا، صدر اور اہلیہ گرفتار۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا وینزویلا اور اس کے لیڈر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو پکڑ کر ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اعلان نے دنیا کو چونکا دیا، کہا وینزویلا کے صدر کو امریکہ میں فوجداری مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی حملے سے کراکس دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ڈیلٹا فورس نے وینزویلا کا دفاعی ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا۔ امریکی شہریوں کو وینزویلا سے نکلنے کی ہدایت۔ امریکہ نے صدر وینزویلا اور ان کی اہلیہ پر مقدمات کی تفصیل جاری کر دی۔ امریکی اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا کہ صدر وینزویلا پر منشیات اور دہشت گردی کا الزام ہے۔ ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ دونوں پر نیو یارک میں فرد جرم عائد کی گئی۔ انہیں امریکی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر وینزویلا کی گرفتاری پر $50 ملین انعام مقرر تھا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، وینزویلا حکومت کا شدید رد عمل۔ الزام لگایا کہ امریکہ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، مقصد معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا کی حکومت صدر نیکولس اور خاتون اول سے متعلق لا علم۔ نائب صدر نے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ تہران نے کہا وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، سلامتی کونسل فوری کارروائی کرے۔ روس کا وینزویلا کی قیادت کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ماسکو کا کہنا ہے لاطینی امریکہ کو زون آف پیس رہنا چاہیے، بات چیت سے راستہ تلاش کیا جائے۔ اسپین نے وینزویلا تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ ایران نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط، امریکی صدر کی دھمکی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کو واضح پیغام، ایران جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب دینا جانتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں کمی آ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی۔ سب سے شدید جھڑپیں صوبہ بلوچستان کے شہر ازنا میں سامنے آئیں۔ کئی صوبوں میں اسکول، جامعات اور سرکاری ادارے بند کر دیے گئے۔ پاکستان نے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے والا میزائل تیار کر لیا۔ پاک فضائیہ کا فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ میزائل تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما بھی دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور ویپن سسٹم جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیمور ویپن سسٹم تیار کرنے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا PAF کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو خراج تحسین. کہا پاک فضائیہ نے ایک اور قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور قومی دفاع مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا. گلگت بلتستان کے علاقے برزل پاس پر برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید. شہداء میں کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل. ISPR کے مطابق برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا. برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن اسمد کی زیر نگرانی ہو رہا تھا. پاک فوج نے برف ہٹا کر راستہ کھول دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت. سندھ طاس معاہدے پر اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے. پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام. سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں دہشت گردی میں بھارت کا کردار واضح ہے. کلبھوشن یادیو دہشت گردی کی واضح مثال ہے. اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ رابطہ. شہزادہ فیصل بن فرحان سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا یمن پر سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم. خطے میں امن کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کی تعریف کی. اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتکاری سے زمینی حقائق میں بہتری آئی ہے. علاقائی امن و استحکام کے لیے رابطوں کا تسلسل ناگزیر ہے. اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا. بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر میئر نیو یارک زہران ممدانی سراپا احتجاج. دہلی کی تہاڑ جیل میں قید انسانی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام خط. کہا آپ کے حوالے سے ہم سب فکر مند ہیں. عمر خالد کی ضمانت پر رہائی اور شفاف ٹرائل کا مطالبہ. 8 امریکی سینیٹرز بھی بھارتی حکومت سے عمر خالد کی رہائی کا مطالبہ کر چکے. مودی اور بھارت کی ہندوتوا شناخت پر وال اسٹریٹ جرنل کی کھلی چارج شیٹ. مودی سرکار کا مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی بن گیا. مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار. عالمی جریدے نے BJP حکومت کی نام نہاد جمہوریت کا نقاب نوچ لیا. وال اسٹریٹ جرنل نے مودی حکومت کو فاشسٹ قرار دے دیا. کہا مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے. اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان اور چین کے درمیان وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسحاق ڈار ڈائیلاگ کی صدارت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے. ڈائیلاگ میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی. پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید فروغ دیا جائے گا. بانی میڈیا کا مزاج سیاسی نہیں. نوجوانوں میں انتشار، مار دھاڑ، جلاؤ گھیراؤ اور نفرت کے بیج بوئے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا سہیل آفریدی نے پنجاب میں آ کر احتجاج کی غلط روایت ڈالی. پنجاب کے غیور عوام نے احتجاج کی کال کو بری طرح مسترد کیا. ثابت کیا کہ ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں. ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ایک اور اہم اقدام. سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی سطح کی کانفرنس اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگی. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI، JUI، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. کیس کی آئندہ سماعت 17 جنوری کو ہوگی. 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں ملزمان کو سزائیں. عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. شاہین سبائی، عادل راجہ، حیدر رضا اور اجاہد سعید کو 2 بار عمر قید. ملزمان نے سوشل میڈیا، ویلاگز اور ٹویٹس کے ذریعے عوام کو اکسایا. دفعہ 121 کے تحت تمام ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائے گی. ہر ملزم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا.
तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने CDA तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत अब मुआवजा ज़मीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। MQM पाकिस्तान शहर कायद के मसाइल पर मुतहरिक। फारूक सत्तार का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस भी बुलाने का इंदिया दे दिया। कहा कि कराची में कहीं गटर तो कहीं डंपर इंसानी जाने ले रहे हैं। मुल्क की बका और सलामती कराची से वाबस्ता है। हम आवाम के पास जाएंगे, मसाइल पर स्ट्रेटेजिक प्लान देंगे। शहर कायद में अमन सबकी जिम्मेदारी है। कराची में माइकोलाची से मिली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। लाशें अनिला और उसके 3 बच्चों की हैं। पुलिस के मुताबिक खातून खारादर की रिहायशी थी। शौहर की तलाश जारी। चारों न्यू ईयर नाइट को घर से निकले थे और लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून की बहन ने शनाख्त की। अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद तकनीक मुतारिफ कराने का फैसला। अमरीकी माहिरीन जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को तरबियत देंगे। चिल्ड्रन नेशनल और जनाह हस्पताल के डॉक्टर्स की तरबियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल की वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने रुखसाना फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। लाहौर में मॉडल फिश मार्केट बनाने का फैसला। IDEP ने मंसूबे का डिज़ाइन तैयार कर लिया। महकमा फिशरीज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। फिश मार्केट में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। वेयर हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस दुकानें बनाई जाएंगी। LDA मछली मार्केट के लिए जगह मुहैया करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप में कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन PCB ने तरबियती कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा खवातीन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुकम्मल फिट खिलाड़ी का वाज़ेह फ़र्क ग्राउंड में नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड ICC को भिजवा दिया। स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका सीरीज के बाद करेगा। शाहीन आफरीदी की इंजरी के बायस वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा शामिल। शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान फिलहाल स्क्वाड का हिस्सा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। कलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गोब्स और कालाम में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों पर धुंध छा गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। NTMA ने जनूबी और वस्ती पंजाब में 3 दिन शदीद धुंध का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और मिशिगन में शदीद बर्फबारी। मुतादिद गाड़ियां बर्फ में दब गईं। कई गाड़ियां रास्तों में फंस गईं। फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में भी शदीद बर्फबारी। सरसब्ज मैदानों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बेशतर यूरोपीय ममालिक में दर्जा हरारत -6 हो गया। झीलें आबशारें जम गईं। और नए साल का पहला सुपरमून जगमगाने लगा। चांद मामूल से ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार नजर आ रहा है। सुपरमून का नजारा पूरी रात किया जा सकेगा। शहरियों की बड़ी तादाद सुपरमून का नजारा कर रही है।